کثرت تلاوت، کہ ہم رمضان میں تلاوت بہت زیادہ کریں۔ اب تلاوت کی یہ بہت ساری چیزیں بتا رہے ہیں، دیکھیے جو میں نے صفحہ بھیجا بھی، کہ خصوصیت قرآن رمضان کے ساتھ، کہ رمضان کو قرآن کے ساتھ ایک خاص تعلق ہے۔ نمبر 2 ہم پڑھیں گے فضائل قرآن، قرآن پڑھنے کی کیا فضیلت ہے، کیا ثواب ہے۔ نمبر 3 ہم پڑھیں گے حقوق قرآن، قرآن کا کیا حق ہے۔ اب یہ 3 چیزوں میں سے پہلی چیز ہے خصوصیت قرآن، یعنی رمضان کے ساتھ قرآن کی جو خصوصیت ہے، خاص تعلق ہے، وہ دیکھیے قرآن کو رمضان سے خصوصیت ہے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے، شہر مانے مہینہ، رمضان مانے رمضان، الذی جس میں، فیہ جس میں، انزل نازل کیا گیا، القرآن قرآن، کہ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن شریف نازل کیا گیا، اتارا گیا۔ اس سے با اعتبار نزول خصوصیت ثابت ہوئی، یعنی قرآن کے نازل کرنے کے لیے جو مہینہ منتخب کیا گیا، خاص کیا گیا، چنا گیا، وہ رمضان کا ہے، تو ایک خصوصیت یہ ہو گئی۔ دوسری خصوصیت یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل علیہ السلام سے قرآن کا دور رمضان ہی میں کیا کرتے تھے، کہ آپ جتنا قرآن نازل ہو گیا ہوتا پوری سال میں، تو رمضان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل کو قرآن سنایا کرتے تھے، حضرت جبرائیل سے مذاکرہ کیا کرتے تھے، اس کا دور کیا کرتے تھے۔ نیز فقہا نے لکھا ہے، فقہا یعنی جو مسائل کے ماہر ہیں، بڑے بڑے امام، انہوں نے لکھا ہے کہ رمضان میں تراویح کے اندر ایک قرآن ختم کرنا مسنون ہے، سنت ہے، کیونکہ نبی جبرائیل کے ساتھ کیا کرتے تھے۔ اس آیت اور حدیث سے معلوم ہوا کہ رمضان میں قرآن کی زیادہ تلاوت مطلوب ہے، اوپر جو آیت آئی اور نیچے جو حدیث آئی کہ دور اللہ کے رسول کیا کرتے تھے قرآن کا رمضان میں، تو یہ خصوصیت تو تشریعی ہے، یعنی تشریعی مطلب قرآن اور حدیث سے ثابت ہوئی، اور تقوینی خصوصیت یہ ہے، تقوین یعنی یہ جو کائنات ہے اس کے اعتبار سے اگر خصوصیت جوڑیں کہ اس ماہ میں ہر شخص خود بخود قرآن کی طرف راغب ہو جاتا ہے، یعنی قدرتی طور پر کائنات کا، دنیا کا نظام اللہ نے یہ بنایا ہے کہ آٹومیٹکلی انسان کا دل قرآن کی طرف لگ جاتا ہے، قرآن سے وہ جڑ جاتا ہے، پوری سال وہ قرآن کو دیکھتا نہیں، چھوتا نہیں، لیکن رمضان آتے ہی اللہ تعالیٰ اس کے دل میں یہ بات ڈالتا ہے کہ وہ قرآن اٹھاتا ہے۔ اب نمبر 2 پر یہ فضائل قرآن پڑھا رہے ہیں، قرآن کا کیا فضیلت ہے، کہہ رہے ہیں قرآن قرب خداوندی کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کے قریب ہو جائیں، تو پھر سب سے بڑا ذریعہ ہمارے پاس قرآن ہے کہ ہم اس سے ہو سکتے ہیں۔ ہدایت کا سرچشمہ، یعنی جو ہدایت جہاں سے نکلتی ہے وہ قرآن ہے۔ برکتوں کا باعث، برکتیں جہاں سے، برکتوں کا جو وجہ بنتی ہے وہ قرآن ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے گھر میں برکت ہو تو قرآن ہم پڑھیں۔ رحمتوں کا ذریعہ، اگر ہم چاہتے ہیں رحمتیں ہم پر ہمیشہ سایہ فگن رہیں اور رحمتوں کی برسات ہو، تو اس کا ذریعہ بھی قرآن ہے۔ یہ سب حدیثیں بتا رہے ہیں اور قرآن کی آیتوں کا خلاصہ بتا رہے ہیں۔ سورہ جاثیہ میں آیا ہے، سورہ اعراف میں آیا ہے۔ قوموں کے عروج و زوال کا حقیقی سبب ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا عروج ہو، ہماری بلندی ہو، ہم بلندی پر جائیں اور بلند مقام ہمیں ملے، تو پھر ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن کو مضبوطی سے پکڑیں، اور اگر ہم اپنے لیے زوال چاہتے ہیں، بربادی چاہتے ہیں، نیست و نابود ہونا چاہتے ہیں، تو پھر قرآن کو چھوڑ دیں۔ آج مسلمان جو پریشان ہیں تو وہ وجہ یہی ہے، قرآن کو چھوڑے بیٹھے ہیں، قرآن سے بہت دور ہو گئے۔ یہ مسلم شریف کی حدیث ہے۔ اس کے بعد خدا کے خاص الخاص بندوں میں شامل کرنے والا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کے خاص الخاص، بالکل اسپیشل سے بڑے اسپیشل بندے بن جائیں، تو پھر ہمیں قرآن سے چمٹنا پڑے گا، قرآن کو اپنے سے چمٹانا پڑے گا۔ فتنوں اور گمراہی سے حفاظت کا سبب ہے۔ اگر میں چاہتا ہوں کہ میں فتنوں میں مبتلا نہ ہوں، میں گمراہی میں نہ پڑھوں، تو پھر مجھ پر لازم ہے کہ میں اس کو، قرآن کو مضبوطی سے پکڑوں، اس پر عمل کروں، اس کو پڑھوں، اس کو سنوں، اس کو سیکھوں۔ امت کی رونق اور افتخار ہے۔ اگر امت چاہتی ہے کہ وہ چمکے، رونق اس کی ہو، اس کا امت اگر کسی چیز پر فخر کرے، امت چاہتی ہے کہ ایسی کوئی چیز ہو جس پر وہ فخر کرے، تو پھر وہ قرآن ہی ہے کہ امت اس پر فخر کر سکتی ہے۔ میدان حشر کے گرم ترین دن میں عرش کے سائے کے نیچے جگہ دلوانے والا ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ میدان حشر کا جو سخت گرم دن ہے اس میں ہمیں عرش کے نیچے سایہ مل جائے، تو یہ قرآن ہی وہ کتاب ہے
جو ہمیں وہاں پر سایہ دلوائے گی۔ یہ سب حدیثیں اور قرآن کی آیتیں اور یہ سب صحابہ کی باتیں یہ چل رہی ہیں، دھیان سے ان کو سمجھیے، یہ کوئی کسی کی ادھر ادھر کی اڑی اڑائی باتیں نہیں ہیں، یہ سب آگے حوالے دیے ہوئے ہیں، شرح السنہ میں لکھا ہے۔ اب آگے بخاری کی حدیث یہ بتا رہے ہیں ملائکہ مقربین کے ساتھ اجتماع کروانے والا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہم فرشتوں کے ساتھ کھڑے ہوں، کل قیامت کے دن فرشتوں کے بیچ میں کھڑے ہوں، اور جو اللہ کے قریب ترین بندے ہیں، اولیاء اللہ ہیں، بزرگان دین ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ان کے درمیان میں اور ان کے جماعت میں ہم شریک ہوں، کھڑے ہوں، تو پھر اس قرآن کے ذریعے ہی یہ ممکن ہو سکتا ہے۔ اور خدا کی بارگاہ میں شفاعت اور سفارش کرنے والا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ میری سفارش ہو، میرا نجات کوئی دلوائے، میرا کوئی وکیل بنے، میری کوئی ہمدردی کرے، تو وہ یہ قرآن ہے جو سفارش اور شفاعت کرے گا۔ اور اس کے بعد جس کے ہر حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ اگر میں الحمدو پڑھتا ہوں، الحمدو، تو الف لام ہا میم دال، ہر حرف کے بدلے 10 نیکی سے مجھے صرف الحمدو کہنے پر 50 نیکی مل گئی۔ سوچو میں نے اگر الحمدللہ رب العالمین کہہ دیا تو کتنی میرے نامۂ اعمال میں نیکیاں مل جائیں گی۔ تو ہر حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ اور دلوں کی صفائی کا ذریعہ ہے، قرآن کے ذریعے دلوں کی صفائی ہوتی ہے۔ اس میں مشغول شخص کو سب مانگنے والوں سے زیادہ دیا جاتا ہے۔ یعنی اگر ایک انسان قرآن پڑھنے میں مشغول ہے اور دوسری طرف دوسرے انسان اللہ سے دعائیں کرنے میں مشغول ہیں، تو حدیث میں ترمذی کی یہ روایت ہے کہ ان سب جتنے بھی لوگ دعا مانگ رہے تھے، ان سب کے مانگنے سے زیادہ اس قرآن کو پڑھنے والے کو اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں۔ یہ قرآن ہے ہی ایسی عظیم کتاب ہے، ہی اس کا مقام اور مرتبہ یہ قرآن مجید اللہ کی کتاب ہے۔ اس میں احکام ہیں، اس میں انسانوں کے لیے اللہ نے حکم نازل فرمایا کہ یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا ہے۔ معارف اور حقائق ہیں کہ دنیا اور آخرت کی، اللہ اور خود انسان کی اور دیگر مخلوقات کی کیا حقیقت ہے، کیسے ان کو پہچانا جائے، قرآن میں یہ سب موجود ہے۔ اخلاق اور آداب ہے، انسان کا اپنا نیچر کیسا ہو، مزاج کیسا ہو، کیا وہ اصول اور آداب اپنی زندگی کے لیے اختیار کرے، اپنے گھر کے لیے بنائے، وہ سب قرآن میں ہے۔ اس نے دنیا اور آخرت کی کامیابی کے اعمال بتائے ہیں، قرآن نے ایسے اعمال بتائے ہیں، عمل بتائے ہیں، کام بتائے ہیں کہ دنیا میں بھی کامیابی ملے اور آخرت میں بھی کامیابی ملے۔ یہ انقلاب عالم کے اسباب اور اقوام کے زیر و زبر ہونے کی رموز کی طرف رہبری کرتا ہے کہ اگر چاہتے ہیں کہ سارے عالم میں انقلاب آئے اور سارا عالم ہل جائے تو اس کے اسباب بھی قرآن میں ملیں گے۔ اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ کوئی قوم زیر ہو جائے، ہم اس پر غلبہ پا جائیں، یا ہم اپنے آپ کو زبر کرنا چاہتے ہیں، اوپر اٹھنا چاہتے ہیں، تو اس قرآن کی یہ قرآن ہی وہ کتاب ہے جو ہماری رہبری اور رہنمائی کرے گا کہ یہ راستے ہیں جو آپ کو زبر کر سکتے ہیں اور آپ کے دشمن کو زیر کر سکتے ہیں۔ اس کی برکتیں بے انتہا ہیں، کوئی انتہا نہیں ہے اس کی برکتوں کی۔ خدائے پاک کی رحمتوں کا سرچشمہ ہے یہ قرآن، اللہ کی تمام رحمتوں کا سرچشمہ ہے۔ ساری رحمتیں اللہ کی، ہر قسم کی رحمت اللہ کی اس قرآن سے ہی نکلتی ہے۔ نعمت اور دولت کا خزانہ ہے کہ جو نعمت ہے جہاں پر اکٹھا ہے، جو دولت جہاں پر اکٹھا ہے وہ قرآن ہے، اس کے اندر نعمتیں ہیں اور دولتیں ہیں۔ اور اسی طرح سے اس کی مائک بند رکھو، مائک نہیں کھولو کوئی۔ اس کی تعلیمات پر عمل کرنا، یہ اگلا صفحہ بھیج رہا ہوں، اس کی تعلیمات پر عمل کرنا دنیا اور آخرت کی سربلندی اور سرفرازی کا ذریعہ ہے کہ انسان اگر اس کی بتائی ہوئی تعلیمات پر عمل کرے گا تو دنیا میں بھی سربلند ہوگا، سرفراز ہوگا، اور آخرت میں جو ہمیشہ ہمیشہ کی ہے وہاں بھی ملے گی اس کو کامیابی۔ اس کے الفاظ بھی بہت مبارک ہیں، یہ سب سے بڑے بادشاہ کا کلام ہے۔ دنیا کی کسی بادشاہ کا کوئی کلام ہو تو انسان کتنی اہمیت دیتا ہے، ویلیو دیتا ہے، تو یہ سب سے بڑے بادشاہ کا کلام ہے۔ خالق اور مالک کا پیام ہے، جس نے پیدا کیا ہے خالق، اور جو مالک ہے جب چاہے جب ختم کر دے، جب چاہے جب زمین پر لا دے، عرش سے فرش پر پٹک دے، اس کا قرآن میں پیام ہے، پیغام ہے جو اس نے اپنے بندوں اور بندیوں کے لیے بھیجا ہے۔ اور اس کے الفاظ بہت بابرکت ہیں، اور اس کی تلاوت کرنے والا آخرت کے بے انتہا اجور و ثمرات یعنی اجر اور نتیجے اور پھل کا مستحق تو ہوتا ہی ہے، دنیاوی زندگی میں بھی رحمت، برکت اور عزت اور نصرت اس سے ہمکنار ہوتی ہے۔
اللہ رحمت بھی دے گا، برکت بھی دے گا، عزت بھی دے گا، نصرت بھی دے گا، اور یہ شخص سکون قلب اور خوشحالی کی زندگی گزارتا ہے، اس کے دل کو سکون ملتا ہے اور بڑی خوشی کی یہ زندگی گزارتا ہے۔ کلام اللہ کی عجیب شان ہے، اس کے پڑھنے سے کبھی طبیعت سیر نہیں ہوتی۔ آپ صبح سے لے کر رات تک پڑھتے چلے جاؤ، دماغ پر جو ایک بوجھ دوسری کتابیں پڑھنے کا ہوتا ہے اور ایک دم سے موڈ خراب سا ہوتا ہے، قرآن پڑھنے میں وہ نہیں ہوگا۔ اور برسوں پڑھتے رہو، کبھی پرانا معلوم نہیں ہوتا۔ انسان بچپن سے 55 تک پڑھتا رہتا ہے، کبھی اس کو نہیں لگتا کہ یار یہ الحمد شریف بار بار پڑھ رہے ہیں، عجیب سا لگ رہا ہے، ہٹاؤ یار کچھ اور، تو اس سے پرانا معلوم نہیں ہوتا۔ یعنی تلاوت کرنے والے کی طبیعت کا لگاؤ اس بنیاد پر ختم نہیں ہوتا کہ بار بار ایک ہی چیز کو پڑھ رہا ہوں، بلکہ بات یہ ہے کہ جتنی بار پڑھتے ہیں نئی چیز معلوم ہوتی ہے۔ یہ ہے اللہ کے کلام کی تاثیر اور اس کی شان۔ آپ دیکھیے الحمد شریف کتنی ہر رکعت میں پڑھی جاتی ہے، کہ کسی رکعت میں ایسا لگتا ہے کہ فجر میں پڑھی اتنی رکعتوں میں، 4 رکعتوں میں، ظہر میں پڑھی 12 رکعتوں میں، عصر میں پڑھی 8 رکعتوں میں، مغرب میں پڑھی 7 رکعتوں میں، عشاء میں پڑھتے 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 70ویں رکعت میں دل اکتا گیا، ارے یار کتنی بار پڑھے، یہ کبھی نہیں ہوتا۔ یہ اللہ کے کلام کی شان ہے۔ اس کے بعد حقوق قرآن، قرآن کا کیا حق ہے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اور رسول کہیں گے کہ اے میرے رب، میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ قرآن کی تصدیق نہ کرنا یعنی اس کو سچا نہ ماننا، اس میں تدبر نہ کرنا، غور و فکر نہ کرنا، اس پر عمل نہ کرنا، اس کی تلاوت نہ کرنا، اس کی تصحیح قرأت کی طرف توجہ نہ کرنا۔ میں کیسی قرأت کر رہی ہوں، میں قرآن کیسا پڑھ رہی ہوں، میری تلاوت کیسی ہے، اس کی کوئی توجہ نہیں، دنیا بھر کی چیزوں کی طرف توجہ، میرا برقع کیسا، میرے کپڑے کیسے، میرے بال کیسے، میرے ہونٹ کیسے، میری آنکھیں کیسی، اور میرا جو ہے ایک ایک باریک باریک چیز پہ میری نگاہ ہے، لیکن میں قرآن بسم اللہ الرحمن الرحیم کیسے پڑھ رہی ہوں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کیسے پڑھ رہی ہوں، الحمدللہ رب العالمین کیسے پڑھ رہی ہوں، اس کی طرف کوئی توجہ نہیں۔ اس سے اعراض کر کے دوسری لغویات یا حقیر چیزوں کی طرف متوجہ ہونا، یہ سب صورتیں درجہ بدرجہ قرآن چھوڑنے کے تحت داخل ہو سکتی ہیں۔ یعنی جو اوپر اللہ کے رسول کہیں گے کہ میری قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا، تو یہ جو 5-6 باتیں بیان کی گئی ہیں، تصدیق نہیں کی، تدبر نہیں کیا، غور و فکر نہیں کیا، عمل نہیں کیا، تلاوت نہیں کی، اس کو صحیح کرنے کی طرف توجہ نہیں دی، تو یہ سب اس میں آ سکتی ہیں کہ رسول شکایت کریں گے اللہ کے یہاں کہ اللہ میرے امتیوں نے یہ کوتاہی کی ہے۔ حدیث میں ہے کہ قرآن والو قرآن شریف سے تکیہ نہ لگاؤ، یعنی بے ادبی نہ کرو، تکیہ اور الماری میں سجا کر نہ رکھو، اور اس کی تلاوت شب و روز ایسی کرو جیسا کہ اس کا حق ہے۔ شب و روز کا مطلب روزانہ، صبح و شام، اور صرف یہ نہیں جو الٹا سیدھا پڑھ لیتے ہیں، الفاظ بھی صحیح ادا نہیں ہو رہے، حروف بھی صحیح نہیں نکل رہے، بلکہ اس کا جو حق ہے پڑھنے کا، ویسے کلام پاک کی اشاعت کرو، اس کو پھیلاؤ، خوب پھیلاؤ۔ دنیا بھر کی چیزیں اسٹیٹسوں پہ ہم لگاتے ہیں، قرآن کی آیتیں نہیں لگاتے ہیں، اور اس کو اچھی آواز سے پڑھو اور اس کے معانی میں تدبر کرو کہ اللہ نے اس میں کیا فرمایا، تاکہ تم فلاح کو پہنچو، کامیابی کو پہنچو، اور اس کا بدلہ دنیا میں طلب نہ کرو کہ قرآن پڑھ لیا ہمیں بس اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ دے دے، بلکہ آخرت میں اس کے لیے بڑا اجر ہے۔ آخرت میں اللہ نے قرآن کے پڑھنے پر بہت بڑا اجر رکھا ہے۔ الغرض معلوم ہوا کہ قرآن مجید کے 6 حقوق ہیں، 6 حق ہیں۔ اب ذرا ہم تمام لوگ غور کریں ان 6 حق میں سے ہم قرآن کو کتنے حق دے رہے ہیں اور کتنے حق اس کے ہم مار رہے ہیں۔ نمبر 1، صحیح تلفظ سے سیکھنا، جیسا پڑھنا چاہیے ویسا پڑھنا۔ نمبر 2، تجوید اور ترتیل سے پڑھنا۔ تجوید ایک فن ہے، باقاعدہ پوری کتاب کورس ہوتا ہے تجوید کا، اور ترتیل ٹھہر ٹھہر کر آہستہ آہستہ۔ نمبر 3، سمجھنا، کون سمجھ رہا ہے، عالموں کا کام سمجھ لیا، عربی جاننے والوں کا کام سمجھ لیا۔ عمل کرنا، کتنا عمل کر رہے ہیں ہم قرآن پر، کتنی بے حیائی، بے پردگی اور بد زبانی اور بد کلامی اور غیبت، جھوٹ، دھوکہ ہمارے اندر موجود ہے، عمل نہیں کر رہے ہم قرآن پر۔ قرآن میں تو ان سب چیزوں سے منع آیا ہے۔ ایسے ہی دوسروں تک پہنچانا، کتنے لوگوں کو ہم قرآن پہنچا رہے ہیں، ہم اپنے خود تو لے نہیں پا رہے ہیں، دوسروں کو کیا پہنچائیں۔ ادب کرنا، قرآن کا کتنا ادب ہم کر رہے ہیں، بس چوم لینا ادب نہیں ہے قرآن کا، اور بھی ادب ہے۔ یہ دھول چھا رہا ہے ہمارے گھروں کی الماریوں میں، یہ بھی بے ادبی ہے قرآن کی۔
اس کے بعد اب 6 حق کو الگ الگ کر کے بیان کر رہے ہیں۔ صحیح تلفظ سے سیکھنا کیا ہے؟ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، اور قرآن کریم کو صاف صاف اور ٹھہر کر حروف کی صحیح ادائیگی اور درست تلفظ کے ساتھ پڑھو، یعنی ایک ایک لفظ بالکل صاف نکالو۔ حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا کے معنی دریافت کیے گئے تو فرمایا قرآن کو خوب ظاہر کر کے، یعنی ایک ایک اس کا کلمہ، ایک ایک اس کا لفظ خوب ظاہر کر کے پڑھو، اور اس کو ردی کھجور کی طرح نہ پھینک دو، یعنی جو ردی کھجور ہوتی ہے، بیکار کھجور لوکل والی، کہہ رہا ہے اللہ کے رسول اس کو ردی کھجور کی طرح نہ پھینک دو، یعنی اس کی بے قدری نہ کرو، اور اس کو شعر کی طرح گھما کر نہ پڑھو، ایسے ایک دم نچا کر آیتیں اور ایسے ایک دم منہ بنا کے آیتیں پڑھنا، تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس کو گھما کر شعر کی طرح نہ پڑھو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ترتیل کے معنی ہے تجوید الحروف و معرفت الوقوف، یعنی حروف کو ان کے مخارج سے، جہاں سے وہ حرف نکلتا ہے وہاں سے صفات سمیت ادا کرنا، اور وقف کے محل اور جگہ کو پہچاننا، کہاں پر ہمیں سانس توڑنی ہے، کہاں پر ہمیں رکنا ہے۔ حدیث میں ہے ان اللہ یحب ان یقرأ القرآن کما انزلا، کہ اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند فرماتے ہیں کہ قرآن اسی طرح پڑھا جائے جس طرح وہ نازل ہوا، اترا۔ تجوید کی مشہور کتاب المقدمۃ الجزریہ یا جزریہ میں علامہ شمس الدین محمد جزریہ ہے، جزری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وَالْأَخْذُ بِالتَّجْوِيدِ حَتْمٌ لَازِمٌ مَنْ لَمْ يُجَوِّدِ الْقُرْآنَ آثِمٌ، کہ قرآن کریم کو تجوید کے ساتھ پڑھنا ضروری ہے، جو قرآن کو تجوید کے ساتھ نہ پڑھے وہ گناہ گار ہے۔ قرآن پڑھ کے بھی گناہ کر لیا، قرآن پڑھ کے بھی گناہ گار ہو گئے، کیونکہ تجوید سے نہیں پڑھا۔ تجوید کیا ہے کہ اس کے مخرج کے ساتھ، اس کی صفات کے ساتھ، اور اس کے جو بھی قواعد ہے ان کی رعایت کرتے ہوئے قرآن پڑھا جائے۔ قرآن کریم کو تجوید کے ساتھ پڑھنا ضروری ہے، جو قرآن کو تجوید کے ساتھ نہ پڑھے وہ گناہ گار ہے۔ لِأَنَّهُ بِهِ الْإِلَٰهُ انزلا وَهَكَذَا مِنْهُ إِلَيْنَا وَصَلَا، اس لیے کہ تجوید کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے قرآن اتارا ہے، اور اسی طرح تجوید ہی کے ساتھ ہم تک پہنچا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ہم تک پہنچانے والوں نے اس کو بگاڑ دیا، انہوں نے بھی تجوید کے ساتھ پہنچایا ہے۔ خلاصہ یہ کہ تجوید کی 2 قسمیں ہیں، ایک تجوید عملی یعنی پریکٹیکل، اور ایک تجوید علمی یعنی تھیوریٹیکل۔ تجوید عملی کا مفہوم، اس کا حکم، کہ تجوید عملی سے مراد یہ ہے کہ قرآن کریم تجوید کے قواعد جو نورانی قاعدے میں قاعدے ہوتے ہیں اور بھی دوسری کتابیں ہوتی ہیں، اور احکام کے مطابق پڑھنا، چاہے نظری اور علمی طور پر ان قواعد اور اصول کا علم ہو یا نہ ہو، یعنی آپ کو معلوم ہو یا نہیں ہو، پڑھنا آپ کو ویسے ہی پڑھنا پڑے گا۔ اور اس اعتبار سے یعنی تجوید عملی ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض عین ہے، فرض عین، بالکل لازم، بچ نہیں سکتا اس سے۔ آپ قاعدے آپ کو یاد ہے، تختیاں یاد ہیں، وہ چھوڑیے، اس سے بحث نہیں ہے، آپ قرآن صحیح پڑھنا چاہیے، اور بغیر تجوید کے قرآن شریف پڑھنا حرام ہے۔ جیسے گناہ چوری کرنا حرام، زنا کرنا حرام، ایسے ہی حرام ہے قرآن شریف تجوید کے بغیر پڑھنا۔ اور جس شخص کو بھی تجوید کے مطابق اور صحیح تلفظ کے مطابق قرآن پڑھنا نہ آتا ہو، اس کے لیے تجوید کے مطابق قرآن شریف پڑھنے کا طریقہ سیکھنا فرض عین ہے۔ فرض عین کا مطلب ضروری ہے، کوئی چارہ ہی نہیں ہے، وہ بچ نہیں پائے گا۔ اور تجوید علمی کا مفہوم اور اس کا حکم، کہ تجوید علمی نظری سے مراد یہ ہے کہ تجوید کے احکام اور اس کے اصول اور قواعد کا تفصیلی علم حاصل کرنا، مثلا حروف کے مخارج، الف کہاں سے نکلے گا، با کہاں سے نکلے گا، تا کہاں سے نکلے گا، سا کہاں سے نکلے گا، حروف کی صفات، کون سے حرف موٹے ہیں، کون سے باریک ہیں، کون سے کس طرح سے کھینچ کر اور کیسے پڑھنا ہے، اور پھر اس کی دیگر تفصیلات کا جاننا۔ تو معلوم ہونا چاہیے کہ تجوید علمی کا جاننا مستحب ہے، لیکن یہ واضح رہے کہ یہ مستحب ہونا عام لوگوں کے اعتبار سے ہے، لیکن جو لوگ قرآن شریف پڑھنے پڑھانے کے شعبے سے منسلک ہیں ان کے لیے تجوید عملی اور تجوید علمی دونوں فرض ہیں، دونوں ضروری ہیں، وہ بچ نہیں پائیں گے۔ وہ سوچیں کہ ٹھیک ہے جیسی گاڑی چل رہی ہے چلنے دو، ایسا نہیں ہے۔ اللہ کے رسول، اللہ کے یہاں اس کی پکڑ ہو جائے گی، اس کی سزا ملے گی،
اس لیے جب بھی آنکھ کھلے، جب بھی موقع میسر آ جائے تو یہ کرنا چاہیے۔ اب ایک مسئلہ بتا رہے ہیں، دھیان سے سمجھنا۔ مسئلہ اتنا قرآن شریف حفظ کرنا جس سے نماز ادا ہو جائے ہر شخص پر فرض ہے۔ کوئی شخص بچا ہوا نہیں ہے اتنا قرآن سیکھنے سے کہ وہ نماز ادا کر سکے۔ اور تمام کلام اللہ کا حفظ کرنا فرض کفایہ ہے۔ کفایہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ چند لوگ، ایک جماعت، ایک گروہ ہو جو قرآن کو پورا حفظ کر لیں، سب پر فرض نہیں ہے، بس تھوڑے لوگوں پر ہے۔ تو الحمدللہ اس کی شکل مدارس کی شکل میں موجود ہے کہ بہت سے طلبہ وہاں حفظ کرتے ہیں، لیکن اتنی صورتیں سیکھنا کہ وہ نماز پڑھ سکے، 4 رکعتیں پڑھ سکے، 2 رکعتیں پڑھ سکے، 3 رکعتیں پڑھ سکے، یہ فرض ہے ہر ایک پر۔ تجوید اور ترتیل سے پڑھتے رہنا۔ ہمیں حکم ہے کہ قرآن کی تلاوت اس طرح کریں جیسا کہ اس کا حق ہے، اور ہمیں حکم ہے کہ قرآن ترتیل سے پڑھیں۔ ترتیل لغت میں صاف اور واضح پڑھنے کو کہتے ہیں۔ ڈکشنری میں آپ سرچ کریں گے ترتیل کے معنی تو نکل کر آئے گا کہ صاف اور واضح پڑھنا۔ اور شریعت میں تلاوت کرتے وقت مندرجہ ذیل یعنی نیچے جو باتیں آ رہی ہیں امور کی رعایت کرنے کو ترتیل کہتے ہیں۔ کیا کیا آپ کو رعایت کرنا قرآن پڑھتے وقت؟ حروف کو صحیح نکالنا یعنی ان کے مخرج سے ادا کرنا، تاکہ ہا کی جگہ تو کی جگہ توئی کی جگہ تا نہ نکلے، اور ذات کی جگہ زوئی نہ نکلے، ذا نہ نکلے، تو حروف صحیح نکالنا۔ نمبر 2، وقوف کی جگہ پر اچھی طرح سے ٹھہرنا تاکہ کلام کا وصل اور قطع بے محل نہ ہو جائے۔ جہاں پر بات روکنی چاہیے تھی، پوری ہو رہی تھی، وہاں رکے نہیں، آگے بڑھ گئے، اور جہاں بات ادھوری رہ رہی تھی وہاں پوری کر دی، بڑھاتے چلے گئے۔ جیسے اردو میں کہتے ہیں روکو مت جانے دو، تو اب یہاں پر ہم نے مت پر روکا، تو مطلب کیا ہوا کہ بھئی یہ جو مہمان ہیں ان کو روکو نہیں، ان کو جانے دو۔ اگر ہم اس کو ایسے پڑھیں روکو مت جانے دو، تو اب یہ مطلب ہوگا کہ یہ جو مہمان جا رہے ہیں ان کو روکو، جانے مت دو۔ تو پتہ چلا اگر آگے پیچھے ہم کہیں ٹھہرتے ہیں تو ایسے ہی قرآن کا مطلب بھی گڑبڑ ہو جاتا ہے۔ جیسے پڑھو مت ٹھہرو، ایک اور مثال دینا ہے، کسی سے ہم کہیں پڑھو مت ٹھہرو، مطلب آپ پڑھو مت رک جاؤ، اور اگر ہم کہیں پڑھو مت ٹھہرو یعنی ہم کیا آپ سامنے والے سے بول رہے ہیں کہ بھیا پڑھتے رہو۔ تو یہاں پر دیکھیے وقف اگر صحیح نہیں کیا جا رہا تو زمین اور آسمان کا فرق ہو جا رہا ہے۔ ایک جگہ کہا جا رہا ہے کہ بھیا روک لو، اور دوسری جگہ اسی کا مطلب ہو جا رہا ہے کہ بھیا روکو مت۔ ایک جگہ کہا جا رہا ہے بھائی پڑھو، اور اسی جگہ اسی جملے سے کہا جا رہا ہے مت پڑھو۔ تو اس لیے یہ بھی جاننا ضروری ہے کہاں ٹھہرنا ہے کہاں نہیں۔ نمبر 3، زیر زبر پیش کو اچھی طرح سے ظاہر کرنا۔ نمبر 4، آواز کو تھوڑا سا بلند کرنا تاکہ کلام پاک کے الفاظ زبان سے نکل کر کانوں تک پہنچے اور وہاں سے دل پر اثر کریں۔ ایک دم منہ میں پڑھ رہا ہے وہ بھی صحیح ہے، لیکن یہ اور اچھا ہے، ترتیل میں داخل ہے کہ اتنی زور سے پڑھیں کہ کانوں تک آواز جائے۔ نمبر 5، آواز میں درد پیدا کرنا کہ درد والی آواز دل پر جلدی اثر کرتی ہے۔ ایک تو ایسے ہی رسمی پڑھ رہا ہے، دماغ کہیں گھوما ہوا ہے، دل کہیں لگا ہوا ہے، بس قرآن کی تلاوت ایک چیز کہ بالکل اس میں ڈوب کر پڑھا جائے، تو اس سے جو دل پر اثر ہوگا وہ بڑا مست ہوگا۔ ایسے نمبر 6، تشدید اور مد کو اچھی طرح ظاہر کیا جائے کہ اس کے اظہار سے کلام پاک میں عظمت ظاہر ہوتی ہے اور تاثیر میں اعانت ہوتی ہے۔ تشدید کا مطلب تھوڑا سختی سے پڑھتے ہیں، ربی تو اس کو اچھے سے پڑھیں، مد مطلب کھینچ کے جا، تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ قرآن پاک کی عظمت ظاہر ہوتی ہے۔ اور نمبر 7، آیات رحمت اور عذاب کا حق ادا کر رہے ہیں، یعنی وعدہ رحمت پر دعائے مغفرت اور رحمت کرے، اور آیات عذاب اور وعید پر اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگے۔ یعنی جب جنت کی اور خوشخبریوں کی باتیں آئے تو دل کو تھوڑا خوش سا کرے، اور جب ڈر کی عذاب کی سزا کی بات آئے تو ذرا دل میں دھڑکن اور دھڑکنا تیز دل شروع کر دے، تو یہ بھی ترتیل میں داخل ہے۔ ترتیل سے تلاوت کرنا مستحب ہے یعنی اچھا ہے، اگرچہ معنی نہ سمجھ میں آئے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ترتیل سے سورۃ القارعہ اور اذا زلزلت پڑھوں، یہ بہتر ہے اس سے کہ بلا ترتیل سورہ بقرہ اور آل عمران پڑھوں۔ مطلب سورہ بقرہ 2.5 پارے کی ہے کہ اتنی بڑی سورت پڑھوں بغیر ترتیل کے، اس سے اچھا ہے کہ میں سورۃ القارعہ جو 5 لائن کی ہے وہ پڑھ لوں، میں اذا زلزلت پڑھ لوں ترتیل سے 5 لائن کی، یہ زیادہ اچھا ہے۔ حضرت ابن عباس جو اللہ کے رسول کے چچا زاد بھائی ہیں اور بہت بڑے صحابی ہیں، وہ کہنا ہے 6 جائے کی میں اس کے مقابلے میں آل عمران بغیر ترتیل کے پڑھوں جو قریب 1.5 پارے کی ہے، یعنی 20-30 صفحوں کی ہے۔ قرآن کریم کی تلاوت کے وقت یہ دھیان رکھا جائے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے باتیں کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو سنا رہے ہیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس سے دل میں بہت نور آئے گا۔
سال میں 2 مرتبہ قرآن ختم کرنا قرآن شریف کا حق ہے، پورے سال میں 2 قرآن ضرور ختم کرنا چاہیے۔ لوگ آج کل پیسہ کمانے اور مالدار بننے کے لیے بہت کچھ کوشش کرتے ہیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے نسخے پر عمل کرنے کا ارادہ نہیں کرتے۔ آج کل ہم ایسے دور سے گزر رہے ہیں کہ مردوں اور عورتوں کو، چھوٹوں کو، بڑوں کو، بچوں کو، بوڑھوں کو قرآن مجید کی تلاوت کرنے اور اللہ کا ذکر کرنے کی فرصت ہی نہیں ملتی۔ صبح ہوتی ہے تو سب سے پہلے ریڈیو اور اخبارات، آج کل موبائل میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ گھنٹے آدھ گھنٹے کے بعد ناشتہ کر کے، بناؤ سنگار کر کے بچے اسکول کی راہ لیتے ہیں اور بڑے ملازمتوں کے لیے چل دیتے ہیں، دکان ہے تو دکان پر، جاب ہے تو جاب پر، اور دیگر جو کام ہے اس پر چلے جاتے ہیں، کارخانے میں مزدوری پہ۔ یہ ہمارا شیڈیول بنا ہوا ہے ہمارے زمانے کے لوگوں کا۔ اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ ملازمتوں کے لیے چل دیتے ہیں۔ دوسرا صفحہ بھیج رہا ہوں، مجھے غلط صفحہ آ گیا۔ یہ والا ہے، یہ نہیں ہے، ایک منٹ۔ ایک منٹ رکیے گا، صفحہ وہ اسکرین شاٹ نہیں ہو پایا، میں اس کو ابھی لے کر ابھی 2 منٹ ویٹ کریے۔ تو آج کل کا جو زمانہ ہے اس میں کیا ہے کہ بچے اپنا اٹھ کر موبائل دے گا یا جو بھی ہے، یا لیٹ تک سوئے اور پھر ناشتہ واشتہ کر کے اسکول چلے گئے، اور بڑے جو ہے اپنا جاب پر چل دیے، اپنی ملازمتوں پر چل دی۔ عورتیں اور چھوٹے بچے ریڈیو سے گانا بجا سنتے رہتے ہیں، اور یعنی آج کل موبائل سے جب اسکول والے بچے واپس آتے ہیں تو وہ بھی گانا سننے میں لگ جاتے ہیں، کہاں کا ذکر، کہاں کی تلاوت، سب دنیا میں مست رہتے ہیں۔ بہت کم کسی گھر سے کلام اللہ پڑھنے کی آواز آتی ہے۔ ذکر اللہ اور تلاوت کلام اللہ کے لیے لوگوں کی طبیعتیں آمادہ ہی نہیں ہیں۔ محلے کے محلے غفلت کدے بنے ہوئے ہیں، یعنی غفلت پڑی ہوئی ہے۔ اکا دکا کسی گھر میں کوئی نمازی ہے، اور اس افسوسناک ماحول کی وجہ سے سب اللہ کی رحمتوں اور برکتوں سے محروم ہیں۔ ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ قرآن مجید پڑھے اور اپنے ہر بچے کو، لڑکا ہو یا لڑکی، قرآن شریف پڑھائے، اور روزانہ صبح اٹھ کر نماز سے فارغ ہو کر گھر کا ہر فرد کچھ نہ کچھ تلاوت ضرور کرے، تاکہ اس کی برکت سے ظاہر و باطن درست ہو اور دنیا اور آخرت کی خیر نصیب ہو۔ تیسرا جو قرآن کا سمجھنا، قرآن میں تدبر کرنا، اس کے معانی اور مطالب کو سمجھنا پسندیدہ چیز ہے، اچھی چیز ہے، اور اس کا حکم بھی ہے، کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ، کہ یہ کتاب ایسی ہے، اسی لیے اتاری ہے کہ لوگ اس کی آیات میں غور کریں۔ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، یہ قرآن میں غور نہیں کرتے، یا ان کی شرارتوں کی بدولت دلوں پر قفل یعنی تالے پڑ گئے ہیں۔ ایک حدیث میں کہ اس قرآن کے معانی میں تدبر کرو تاکہ تم فلاح کو پہنچو۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پہلے لوگ قرآن شریف کو اللہ کا فرمان سمجھتے تھے، رات بھر اس میں غور و فکر تدبر کرتے تھے اور دن کو اس پر عمل کرتے تھے۔ تم لوگ اس کے حروف اور زبر زیر تو بہت درست کرتے ہو، مگر اس کو فرمان شاہی نہیں سمجھتے۔ یعنی ایک آج کے زمانے میں ایک جماعت ایسی تو ہے جو تجوید سے پڑھنا چاہتی ہے، ترتیل سے پڑھنا چاہتی ہے، اس کی سیکھتی ہے، محنت کرتی ہے، لیکن بھئی ایک کام اور ہے، اس پر غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ اس کو اللہ کا شاہی فرمان کیوں نہیں سمجھتے؟ اس میں غور و تدبر نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے میرے بندے، تجھے مجھ سے شرم نہیں آتی؟ تیرے پاس راستے میں کسی دوست کا خط آ جاتا ہے، تو چلتے چلتے راستے میں ٹھہر جاتا ہے، الگ بیٹھ کر غور سے پڑھتا ہے، ایک ایک لفظ پہ غور کرتا ہے۔ میری کتاب تجھ پر گزرتی ہے، میں نے اس میں سب کچھ واضح کر دیا ہے، بعض اہم امور کا بار بار تکرار کیا ہے تاکہ تو اس پر غور کرے، اور تو بے پرواہی سے اڑا دیتا ہے۔
کیا میں تیرے نزدیک تیرے دوستوں سے بھی ذلیل ہوں؟ اے میرے بندے، تیرے بعض دوست تیرے پاس بیٹھ کر باتیں کرتے ہیں، تو ہمتن ادھر متوجہ ہو جاتا ہے، دھیان سے ان کو سنتا ہے، کان لگاتا ہے، غور کرتا ہے۔ کوئی بیچ میں تجھ سے بات کرنے لگتا ہے تو اشارے سے اس کو روکتا ہے، منع کرتا ہے۔ میں تجھ سے اپنے کلام کے ذریعے سے باتیں کرتا ہوں اور تو ذرا بھی متوجہ نہیں ہوتا۔ کیا میں تیرے نزدیک تیرے دوستوں سے بھی زیادہ ذلیل ہوں؟ بعض اہل علم جو قرآن کا ترجمہ بھی جانتے ہیں، لمبی چوڑی لفظی تحقیقات بھی ان کو آتی ہے، مگر وہ قرآن میں تدبر نہیں کرتے، یعنی عربی سیکھ لی، قرآن کا ترجمہ تو سمجھ میں آ رہا ہے لیکن غور و فکر نہیں کرتے۔ کلام الہی جو اللہ تعالیٰ کا یہ کلام ہے، اس سے حق تعالیٰ کا مقصود کیا ہے، حق تعالیٰ کا مقصود کیا ہے، اس کی طرف التفات نہیں کرتے۔ قرآن شریف کو اس نظر سے دیکھتے ہی نہیں کہ یہ ہماری اصلاح کا کفیل ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے، یعنی اللہ نے قرآن کریم کو جو یعنی اس کا اثر رکھا ہے کہ انسان کی اس سے اصلاح ہو جاتی ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے کسی نے حکیم سے نسخہ لکھوایا اور اس کو اس نظر سے دیکھنے لگا کہ اس نسخے کا خط کیسا ہے، دائرے کیسے ہیں، اس نظر سے نہیں دیکھا کہ اجزاء کیسے ہیں، مزاج کی کیسی رعایت کی ہے، صرف یہ دیکھا کہ خوش خط ہے، یعنی بہت خوبصورت لکھا ہے، دائرے خوب بنائے ہیں، اور اس پر کہنے لگا کہ بڑے زبردست طبیب ہیں۔ اس کی اس بات سے معلوم ہوا کہ یہ شخص در حقیقت نسخے کی حقیقت ہی نہیں سمجھا۔ نسخے کی حقیقت تو یہ ہے کہ مرض کے موافق ہو، اس سے اصلاح ہوتی ہو، اسی نظر سے نسخے کو دیکھنا چاہیے۔ اسی طرح بعض اہل علم قرآن کے الفاظ کی خوب تحقیق کرتے ہیں، مگر اس کا خیال نہیں کرتے کہ حق تعالیٰ کا اس سے مقصود کیا ہے۔ یہ نہیں دیکھتے کہ اس کے اندر ہمارے باطنی امراض کے لیے کیسے علاج ذکر کیے گئے ہیں اور ہم کو اس سے نفع حاصل کرنا چاہیے۔ عوام کو چاہیے کہ از خود قرآن کا ترجمہ نہ دیکھے، کیونکہ اس میں مطلب سمجھنے میں غلطی کا قوی امکان ہے، اس لیے کسی عالم سے سبق کے طور پر پڑھ لیں۔ یا مستند علماء کرام کی تفسیر کا مطالعہ کریں، جیسے تفسیر عثمانی ہے، مفتی تقی عثمانی صاحب کا آسان ترجمہ قرآن ہے، احسن البیان ہے، معارف القرآن ہے، مولانا عاشق الہی صاحب کی انوار البیان ہے، مولانا محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا درس قرآن عوام کے لیے بہت مفید ہے۔ پھر دوران مطالعہ جو بات سمجھ میں نہ آئے معتبر عالم سے پوچھ لی جائے، خود سے اس کو دماغ سے حل نہ کیا جائے۔ کسی بات میں کنفیوژن ہو تو جن سے دل یعنی مطمئن ہو ان عالم صاحب سے اس کو کلیئر کر لیا جائے۔ چوتھا، قرآن کا حق عمل کرنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اللہ تعالیٰ اس کتاب یعنی قرآن پاک کی وجہ سے کتنے ہی لوگوں کو بلند مرتبہ کرتا ہے اور کتنے ہی لوگوں کو پست و ذلیل کرتا ہے، یعنی جو لوگ اس پر ایمان لاتے ہیں، عمل کرتے ہیں، حق تعالیٰ شانہ ان کو دنیا اور آخرت میں رفعت و عزت عطا فرماتے ہیں، اور جو لوگ اس پر عمل نہیں کرتے، حق تعالیٰ حق سبحانہ و تقدس ان کو ذلیل کرتے ہیں۔ کلام اللہ شریف کی آیات سے بھی یہ مضمون ثابت ہوتا ہے۔ ایک جگہ ارشاد ہے، یضل بہ کثیرا و یہدی بہ کثیرا، حق تعالیٰ شانہ اس کی وجہ سے بہت سے لوگوں کو ہدایت فرماتے ہیں اور بہت سے لوگوں کو گمراہ۔ دوسری جگہ ارشاد ہے، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد منقول ہے کہ اس امت کے بہت سے منافق قاری ہوں گے، یعنی بڑے بڑے قاری ہیں لیکن منافق ہیں۔ بعض مشائخ سے احیاء میں نقل کیا ہے کہ بندہ ایک سورت کلام پاک کے شروع کرتا ہے تو ملائکہ اس کے لیے رحمت کی دعا کرتے رہتے ہیں یہاں تک کہ وہ فارغ ہو، اور دوسرا شخص ایک سورت شروع کرتا ہے تو ملائکہ اس کے ختم تک اس پر لعنت کرتے ہیں۔ قرآن پڑھا پھر بھی فرشتوں کی لعنت ہوئی، ملائکہ مانے فرشتے۔ بعض علماء سے منقول ہے کہ آدمی تلاوت کرتا ہے خود اپنے اوپر لعنت کرتا ہے، یعنی قرآن پڑھ رہا ہے اور اپنے اوپر لعنت کرتا جا رہا ہے اور اس کو خبر بھی نہیں ہوتی۔ قرآن شریف میں پڑھتا ہے الا لعنت اللہ علی الظالمین، اور خود ظالم ہونے کی وجہ سے اس وعید میں داخل ہوتا ہے۔ اسی طرح پڑھتا ہے لعنت اللہ علی الکاذبین، اور خود جھوٹا ہونے کی وجہ سے اس کا مستحق ہوتا ہے۔ حدیث میں قرآن پاک
ایسا شفیع ہے، سفارش کرنے والا ہے جس کی شفاعت قبول کی گئی، اور ایسا جھگڑالو ہے کہ جس کا جھگڑا تسلیم کر لیا گیا۔ جو شخص اس کو اپنے آگے رکھے اس کو جنت کی طرف کھینچتا ہے، اور جو اس کو پس پشت ڈال دے، پیچھے ڈال دے، پیٹھ پیچھے ڈال دے، اس کو یہ جہنم میں گرا دیتا ہے۔ یعنی جس کی یہ شفاعت کرتا ہے اس کی شفاعت حق تعالی شانہ کے یہاں مقبول ہے، اور جس کے بارے میں جھگڑا کرتا ہے اور اپنی رعایت رکھنے والوں کے لیے درجات کے بڑھانے میں اللہ کے دربار میں جھگڑتا ہے، یعنی اپنی حق تلفی کرنے والوں سے مطالبہ کرتا ہے کہ میرا حق کیوں نہیں ادا کیا، جو شخص اس کو اپنے آگے رکھ لے، یعنی اس کا اتباع اور اس کی پیروی کو اپنا دستور العمل بنا لے، اس کو جنت میں پہنچا دیتا ہے، اور جو اس کو پشت کے پیچھے ڈال دے، یعنی اس کا اتباع نہ کرے، اس کو جہنم میں گرنا ظاہر ہے، اس کا جہنم میں گرنا ظاہر ہے۔ بندے کے نزدیک کلام پاک کے ساتھ لاپرواہی برتنا بھی اس کے مفہوم میں داخل ہو سکتا ہے۔ متعدد احادیث میں کلام اللہ شریف کے ساتھ بے پرواہی پر وعیدیں وارد ہوئی ہیں۔ بخاری شریف کی اس طویل حدیث میں جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بعض سزاؤں کی سیر کرائی گئی، ایک شخص کا حال دکھلایا گیا جس کے سر پر ایک پتھر اس زور سے مارا جاتا تھا کہ اس کا سر کچل جاتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دریافت فرمانے پر بتلایا گیا کہ اس شخص کو حق تعالی شانہ نے اپنا پاک کلام سکھلایا تھا، مگر اس نے نہ شب کو اس کی تلاوت کی یعنی رات کو، نہ دن میں اس پر عمل کیا، لہٰذا قیامت تک اس کے ساتھ یہی معاملہ رہے گا کہ ایک پتھر اس کے سر پر مارا جائے گا جس سے سر کچل جائے گا۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی نے دوسرے آدمی کی برائی بیان کی۔ حضور نے فرمایا یہاں سے اٹھ جا، تیرے کلمہ شہادت کا اعتبار نہیں۔ اس نے کہا یا رسول اللہ میں آئندہ ایسا نہیں کروں گا۔ حضور نے فرمایا کہ تم قرآن کا مذاق اڑا رہے ہو، جو قرآن کے حرام کردہ کاموں کو حلال سمجھے وہ قرآن پر ایمان نہیں لایا، کیونکہ قرآن میں حرام کیا گیا ہے کہ کسی کی برائی نہ کرنا، اب یہ برائی کر رہا ہے تو اللہ کے رسول سخت غصہ ہوئے۔ قرآن میں مسلمانوں کی غیبت کو حرام قرار دیا گیا ہے اور تم غیبت کر رہے ہو۔ حدیث میں ہے کہ جس نے قرآن پڑھا اور اس پر عمل کیا، قیامت کے دن اس کے والدین کو ایسا تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی سورج کی روشنی سے بھی بہتر ہوگی۔ پانچواں حق قرآن کا دوسروں تک پہنچانا۔ نزل به الروح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین، کہ اس کا نزول ہی اس غرض کے لیے ہے، یعنی اس مقصد کے لیے ہے تاکہ آپ لوگوں کو ڈرائیں، قرآن کے ذریعے سے آپ لوگوں کو آگاہ کریں، تنبیہ کریں، ڈرائیں۔ ھذا بلاغ للناس وَلْيُنذَرُوا بِهِ، کہ یہ قرآن دنیا انسانیت کے لیے کھلا پیغام ہے۔ حدیث میں ہے اس قرآن کی اشاعت کرو، یعنی اس کو پھیلاؤ، دوسروں تک پہنچاؤ، یعنی تقریر سے، تحریر سے، لکھنے کے ذریعے، ترغیب سے، سمجھانے کے ذریعے، عملی شرکت سے، اپنا عمل دکھلا کر جس طرح اور جتنا ہو سکے اس کی اشاعت کرو، جتنی ہو سکے اس کو عام کرو۔ اس کے بعد آخری ادب چھٹا حق ہے ادب کرنا۔ ظاہری آداب کیا قرآن کے؟ نہایت احترام سے باوضو قبلہ رو بیٹھیں، جب قرآن پڑھیں تو احترام کے ساتھ بیٹھیں، وضو کر کے قبلے کی طرف۔ پڑھنے میں جلدی نہ کریں، ترتیل و تجوید سے پڑھیں۔ رونے کی کوشش کریں چاہے تکلف ہی کیوں نہ ہو، یعنی بناوٹی رونا ہی کیوں نہ ہو۔ آیات رحمت پر دعائے مغفرت اور رحمت مانگیں، اللہ سے کہیں کہ اللہ مجھے یہ رحمت عطا فرما، اور آیات عذاب اور بعید پر اللہ سے پناہ چاہیں کہ اللہ مجھے ان سب سے میری حفاظت فرما۔ اور اگر ریا کا احتمال ہو، دکھاوا وغیرہ آئے، یا کسی دوسرے مسلمان کی تکلیف اور حرج کا اندیشہ ہو، یعنی میں اگر یہاں پڑھوں گا تو اس کو تکلیف ہوگی، تو آہستہ پڑھے ورنہ آواز سے۔ اگر یہ دونوں باتیں نہ ہوں تو پھر آواز سے پڑھے ورنہ آہستہ پڑھے۔ نمبر 6 خوش ہلانی سے پڑھے، یعنی اچھی آواز میں پڑھے، اچھے انداز میں۔ اب باطنی آداب کیا ہے؟ کلام پاک کی عظمت دل میں رکھے کہ کیسا عالی مرتبہ کلام ہے، اللہ تعالیٰ کی علو شان، یعنی اللہ کی جو بلند شان ہے، اور نعمت اور کبریائی کو دل میں رکھے کہ کس کا کلام ہے؟ اللہ کا کلام ہے۔ نمبر 3 دل کو وساوس اور خطرات سے پاک رکھے، وسوسے آئیں گے الٹے سیدھے، ان کو جھڑکے ہٹائے۔ نمبر 4 معانی میں تدبر کرے اور لذت سے پڑھے، مزے لے کر پڑھے۔ نمبر 5 جن آیات کی تلاوت کی جا رہی ہے دل کو ان کے تابع بنائے، مثلا اگر آیات رحمت زبان پر ہے تو دل سرور سے باغ باغ ہو جائے، خوشی سے باغ باغ ہو جائے، اور آیت عذاب اگر آ گئی ہے تو دل لرز جائے، گھبرا جائے۔ کانوں کو اس درجے متوجہ بنا دے کہ گویا خود اللہ تعالیٰ کلام فرما رہے ہیں اور یہ سن رہا ہے۔
قرآن جب پڑھے تو یہ عقیدہ رکھے اور اس طرح سے اپنی حالت بنائے کہ اللہ پڑھ رہے ہیں، اللہ بول رہے ہیں اور میں سن رہا ہوں۔ تو یہ آج کی ہماری کلاس مکمل ہوئی۔ آج بس اتنا ہی سمجھنا تھا، حالانکہ میرے ذہن سے نکل گیا آج آپ سے سورہ فاتحہ سننی تھی، چلیے وہ کل سن لی جائے گی۔ میں آج آپ کو پھر سورہ فاتحہ دوبارہ پڑھا رہا ہوں، جن کی کوئی کمیاں ہوں وہ دھیان سے اس کو سمجھیں اور بنا آواز کے آپ اس کو دہرانے کی کوشش کریں، اور یہ بہت اہم صورت ہے، اس کی صحیح تلاوت بہت ضروری ہے۔ تو پہلے اعوذ باللہ پڑھوں گا، آپ بھی پڑھنا، پہلے ٹکڑے کر کر کے پھر ایک ساتھ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، مالک یوم الدین، ایاک، تشدید ہے تھوڑا سختی سے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم، صراط الذین انعمت علیہم، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، مد ہے خوب کھینچ کر، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ تو یہ سورہ فاتحہ ہے، یوٹیوب پر اور دیگر جگہوں پر اس کو بار بار سنیں، صحیح کرنے کی کوشش کریں۔ یہ کلاس بھی یوٹیوب پر ڈال دی جائے گی، اس کو بھی سنیں۔